ہم سمجھتے ہیں سازش ہے. ون آف دا موسٹ سینئر یونیفارمڈ آفیسرز نے کہا کہ دیکھیں رائے کو علیحدہ رکھیں اور فیکٹس کو علیحدہ ڈسکس کریں. عمران خان صاحب نے کل مہنگائی کے لیے کال دے رکھی ہے پورے ملک میں اور 9 بجے انہوں نے کہا کہ لوگ نکلیں. عمران خان صاحب خاموش کیوں رہے بیچ میں کچھ عرصے کے لیے؟ وہ ایک واحد اس وقت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں اپوزیشن کی اور پبلک سینٹیمنٹس کو انہوں نے ریپرزینٹ کرنا ہے. کیا کوئی خوف ہے؟ میرا نہیں خیال. خان صاحب بالکل خاموش رہے ہیں. 25 مئی کے بعد انہوں نے آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں جلسے کیے ہیں, ان کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں, ٹی وی انٹرویوز کیے ہیں, انہوں نے سوشل میڈیا پہ وہ سپیس جو ہوتی ہے ٹویٹر سپیس وغیرہ ادھر وہ آئے ہیں. میں تو نہیں سمجھتی بالکل خاموش رہے ہیں. اور ہماری باقی لیڈرشپ بھی ہم نے بار بار وہی پوائنٹ ایمفسائز کیا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بھی کہا گیا کہ مداخلت ہوئی ہے, انٹرفیئرنس ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے ایک سازش تھی. ڈیفرنٹ اوپینینز ہیں اور صدر صاحب نے خط بھی لکھا ہے چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ کو. اور آپ کو پتہ ہے صدر صاحب سب سے بڑا عہدہ ہے پاکستان کا اور کمانڈر ان چیف آف دی آرمڈ فورسز ہے. تو انہوں نے شک و شبہ ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو ایک جوڈیشل کمیشن بنائے جو اوپن سپریم کورٹ کو انہوں نے لکھا. لیکن سوال جو اٹھتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی. میمو گیٹ جو ایک آرڈنری کاغذ پہ انسائنڈ ڈاکیومنٹ تھا اس پہ سپریم کورٹ نے اس وقت کے سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا. ادھر ایک پوری فارمل سائفر ہے جو 2 ملک کے آفیشلز کی میٹنگ ود نوٹ ٹیکرز ہوئی ہے اور جو میسج آیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں سازش ہے. مداخلت تو سب نے ایڈمٹ کر دی. بلیٹنٹ انٹرفیئرنس تو لکھا ہوا ہے جو پریس ریلیز انیکسپٹیبل بلیٹنٹ. تو اس پہ کیوں نہیں انویسٹیگیشن ہو سکتی؟ یہ سوال اٹھنے والے. اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں آپ کو پورا بتاؤں کہ سازش شروع کب سے ہوئی, کیوں ہوئی اور کیسے انفولڈ ہوئی. اچھا, ڈی جی ایس پی آر نے ابھی 2 دن پہلے جو اس کے اوپر اگین ریبٹل دیا, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں کئی بار ڈی جی ایس پی آر اور فوج کی طرف سے کہا گیا ہے بارہا کہ کوئی کانسپریسی اس کیس میں نہیں ہے, نہ ہمیں کسی کانسپریسی کے ثبوت ملے ہیں. سو کیا ہم یہ سمجھیں گے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ ان کی رائے ہے نا, ان کی رائے نہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم موجود تھے, ہمارے سامنے. تو ہم بھی موجود تھے, میں بھی موجود تھی, ہمارے سیکرٹری جنرل جو ہمارے منسٹرز تھے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں آپ بھی موجود تھے. بالکل میں موجود تھی. تینوں سروسز چیفز تھے, ڈی جی ایس آئے تھے, چیئرمین جو اور ایک آرمڈ یونیفارمڈ ون آف دا موسٹ سینئر یونیفارمڈ آفیسرز نے کہا کہ دیکھیں رائے کو علیحدہ رکھیں اور فیکٹس کو علیحدہ ڈسکس کریں. اور بھی بہت تحفظات ان کی طرف سے بھی آئیں. تو ٹھیک ہے, ایک میجورٹی آف دا یونیفارم پیپل کہتے ہیں مداخلت تھی. میجورٹی کیا آلموسٹ دا انٹائر سویلینز جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ سازش ہے. ہم کہتے ہیں یہ 2 رائے ہیں کیونکہ یہ فیکٹ تو نہیں اسٹیبلش ہوا نا. رائے کی بنیاد پہ آپ رائے کا پہاڑ تو نہیں بنا سکتے. ہم کہہ رہے ہیں کہ سازش ہوئی ہے اور ہم نے ایویڈنسز پیش کیے ہیں. ہم کہتے ہیں جو لینگویج استعمال کی ہے سائفر میں, دیکھیں یا تو ہوتا کہ ہم کیا کہتے ہیں آپ اپنے پالیسیز صحیح کریں یا کچھ کریں. اس میں بہت 3 چیزیں میرے نظر سے بہت امپورٹنٹ ہیں. پہلی, اس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان کا جو فیصلہ تھا روس کا وہ ان کا اپنا فیصلہ تھا. یہ تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی اس میں بھی آ گیا ہے کہ یہ کنسنسس سے ہوئی تھی. سارے اسٹیک ہولڈرز کی ڈیسیجن تھی کہ عمران خان شوڈ گو ٹو رشیا. تو کس نے یہ, میرا سوال میں اٹھاتی ہوں, کس نے یہ ڈس انفارمیشن امریکن حکومت کو دی کہ یہ عمران خان کا اپنا فیصلہ تھا اور کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئی؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ, جس وقت پرائم منسٹر چائنا تھے اور رشین پریزیڈنٹ بھی چائنا میں تھے, تو وہاں جو پرائم منسٹر کے وزٹ کا جو کمٹمنٹ ہوئی, وہ کمٹمنٹ یہاں کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کنسنسس میں لے کر نہیں کی گئی تھی. اس کے بعد نہیں, جب کمٹمنٹ کر لی پرائم منسٹر نے واپس آ گیا تو ان کو بتایا کہ ہم جانا چاہتے ہیں. سو انہوں نے کہا کہ آپ کر کے آگے, ہم آپ کو روکتے نہیں, غلط ہے. اس میں کنسلٹیشنز ہوئی پوری ملٹری لیڈرشپ, اس کے بعد ریٹائرڈ ایمبیسڈر سے ڈسکشن. حامی بھرنے سے پہلے, حامی بھرنے کے بعد نہیں. انویٹیشن اگر کوئی لیڈر دوسرے لیڈر کو دیتا ہے, ان پرنسپل یو نیور ریجیکٹ اٹ, یو سے یس.
اینڈ دین اس کی موڈیلٹیز اور طے ہوتی ورک ہے، آؤٹ جی۔ وہ سارا پھر پوری حکومت کے سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے کرتے ہیں، تو کوئی انوکھی بات نہیں تھی. اور یہ ملٹری لیڈرشپ نے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں کمیٹی میں ایکسیپٹ کیا ہے کہ بائی کنسنسس تھی ایک ان کی سول. تو یہ ڈس انفارمیشن پھر کس نے دی امریکہ کو؟ ایک پہلے یہ کہ یہ عمران خان کا سول ڈیسیژن ہاں تھا. دیکھیں نا ادھر سے شروع ہوتا ہے سائفر یہ جو. اچھا پھر ایبسٹین کرنے سے بھی آپ کو منع کیا گیا تھا یہاں سے؟ جی رشیا یوکرین وار کے اوپر جو ریزولوشن آئی یو این میں، فارن آفس نے پوری ڈسکشن کر کے کیا ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو کہا تھا کہ آپ ایبسٹین کریں گے، نہیں کریں گے؟ یہ دیکھیں ڈیسیژنز ایک بندہ نہیں لیتا، یہ فارن پالیسی کی پوری فارن آفس اور اسٹیبلشمنٹ اور پوری ڈسکشن سے ہوتی ہیں. فارن پالیسی کی ڈیسیژنز ایک بندہ اکیلے نہیں چلتا بنتا. سو پلیز لیٹس بی ویری کلیئر. اچھا دوسری چیز اس میں جو آئی کہ ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل نہیں ہوا تھا، 7 تاریخ کو یہ میٹنگ ہوئی تھی. آیا کہ if it does not succeed vote of no confidence, ان کو پتہ چل گیا تھا آ رہا ہے, then Prime Minister Imran Khan will be isolated from the US and Europe. اب یورپ امریکہ ہمیں یورپ کی طرف سے بھی ایک دھمکی دے رہے ہیں. تیسری جب یہ دھمکی this is but if it succeeds all will be forgiven. اب یہ پورا ایک پلان تھا کہ نو کانفیڈنس ووٹ ٹیبل ہو، وہ کامیاب ہو. اور لیٹ می جسٹ فنش، کس چیز کی معافی ہمیں دے رہی ہے امریکہ؟ کیونکہ ایک ہماری انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی تھی. ٹون اور ٹینر دیکھیں اس کا، تو مداخلت صرف نہیں ہے، ایک سازش ہے. اور میں آپ کو ڈیٹ بتا دوں کب یہ مٹیریلائز ہوئی ہے. اس کے بعد آپ پرانے اخبار دیکھ لیں، کئی چیزیں آپ کو ڈاٹس یو کین کنیکٹ. 6 جون 2021 جب CIA چیف ادھر آیا تھا، ٹھیک ہے نا، 7 جون کو اس کی خبر آئی تھی نیو یارک ٹائمز میں، 8 جون کو ڈان اخبار میں آئی تھی کہ وہ آیا ہوا ہے CIA چیف. 6 جون کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو US کا تھا اس نے کہا ہم قریب آ گئے ہیں ایک اگریمنٹ کے، نو اوور بیسز پلیز، اوور US بیسز ان پاکستان، ڈرون بیسز اسپیسیفکلی. اس کے بعد 19 جون کو پرائم منسٹر نے کیٹیگوریکلی ٹی وی انٹرویو میں کہا ہم نہیں دیں گے بیسز، ایبسلیوٹلی ناٹ. ادھر سے آپ ٹریس کرتے جائیں. اس کے بعد جو کس طرح میٹنگز ہوئیں، کس طرح لنڈن میں ملاقاتیں ہوئیں، ہم ایک پورا ٹیبل اب بنا رہے ہیں فیکٹس کا، اور وزٹس کن کی میٹنگز کن سے ہوئیں، کیونکہ اخباروں میں آتے ہیں. لوگوں کو شوق بھی بڑا ہے نا، ہمارے جب پولیٹیشینز وغیرہ ڈپلومیٹ سے ملتے ہیں، always have a picture، تو اس سے بڑا فائدہ ہمیں ہوا ہے. بہرحال but I'll take you to an important this thing. 22 یا 23 اکتوبر کو CNN نے سٹوری کی کہ ڈیسیژن آلموسٹ ہونے والی ہے بیسز کی اگریمنٹ کی. اب سوال یہ اٹھتا ہے جب 19 جون کو پرائم منسٹر، اس کے بعد کیبنٹ نے بھی یہ سپورٹ کی پوزیشن کی ایبسلیوٹلی ناٹ، تو who was negotiating for bases کہ CNN نے یہ سٹوری پرنٹ کی 23 اکتوبر کو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.